لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا دو جان واجب ہے کہ روز معاشر اس کی شفاعت فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مکانات، وہ مساجد جہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا، سبحان اللہ۔ جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا، سبحان اللہ۔ ویسے تو مدینہ کی گلی گلی کوچا کوچا زیارات ہیں، بے شک۔ کیونکہ اس مقدس شہر میں میرے آقا نے اپنی پیاری سی زندگی بسر کی، صحابہ کرام نے اس مقدس شہر میں اپنی زندگی بسر کی، مگر آپ نے دل میں ہرگز یہ خیال نہیں لانا کہ آپ کے پاس مال و زر تھا، مال و دولت تھی، بینک بیلنس تھا، گاڑیاں تھی، آپ کے رشتہ دار یہاں پر موجود تھے، انہوں نے آپ کو یہاں پر بلا لیا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ایسے کروڑہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن ان کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ نہیں ہے۔ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں پر اپنے مال و زر سے، مال و دولت کی طاقت سے کوئی نہیں آتا۔ بے شک۔ خدا کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس مقدس شہر میں بار بار آنے کی سعادت دے، آمین اور اس مقدس شہر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، اس قادر کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس گلیوں میں گھوم رہے ہیں جہاں پر میرے آقا گزر کرتے ہوں گے، جہاں سے صحابہ کرام گزرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ بتا بھی دیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہ کہ اپنا وقت موبائل میں بتا دوں۔ کیا مقدس لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں شہر مدینہ۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین اور آپ کو صحیح معنی زیارتیں کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ مجاہد اکرام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو پہلا نام تھا وادی یثرب تھا۔ کیا تھا؟ وادی یثرب۔ یثرب۔ یثرب کے معنی ہے غموں سے بھرا ہوا، مصیبتوں سے بھرا ہوا، بیماریوں سے بھرا ہوا، بیماریوں کا گڑھ۔ یہاں پر کوئی شخص رہنے کو تیار نہ تھا۔ اس شہر اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا مال نہ چھین لیا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ کی لے کر آئے، حضور نے دعا مانگی کہ الہی جیسے تو نے مکہ میں رحمتیں برکتیں نازل کی، اسی طرح مدینہ میں رحمتیں برکتیں نازل کر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی اور یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا، اللہ اکبر۔ روشنی والا شہر بنا دیا۔ اللہ یا اکبر۔ وہ وقت تھا کہ یہاں پر کوئی شخص رہنے کو تیار نہ تھا، یا وہ وقت آ گیا کہ آج ہر مسلمان کی یہی خواہش ہم جیئیں تو مدینہ میں مریں تو مدینہ۔ آمین۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کسی علیہ جنگ میں وسلم۔ مصروف تھے، میرے کریم واپسی مدینہ کی طرف تشریف لے کر آ رہے تھے، میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ لیے کہ کہیں گرد و غبار، کہیں مٹی ہمارے چہرے پر نہ لگ جائے۔ تو میرے آقا نے اپنی پیاری سی سوار رو کر فرمایا کہ اے صحابہ، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی، سبحان اللہ۔ مدینہ کی گرد و سبحان غبار اللہ۔ میں بھی شفا رکھی۔ سبحان اللہ۔ تو مجاہد کرام، ابھی ہمارا قافلہ جبل احد کی طرف رواں دواں ہے، جہاں پر ہم نے ایک عظیم ہستی کو سلام پیش کرنا ہے، جس کا نام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کے پیارے چاچا تھے۔ باقی بھی صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ مجاہد کرام، احد کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا احد فی الجنہ، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے رکھے، احد لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ میرے آقا نے احد سے کہا، اے احد تجھے کس کیوں رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے؟ تو احد کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ احد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لرز نہیں رہا، میں کانپ نہیں رہا، میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج مجھ پر مہربانی کی ہے کہ اپنے نبی کو مجھ پر سوار کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ احد کے دامن میں طریق اسلام کی جنگ لڑی گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جاش، سیدنا حنظلہ اور دیگر صحابہ کرام احد کے دامن میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت ہندہ کے ساتھ تھی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 14 صحابہ کرام کو شہید کیا،
وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. اللہ. وحشی بن حرب جس نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت ہندہ نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں مقام بدر کی جنگ کا بدلہ نہیں لوں گی اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. وہ وحشی غلام سے کہتی ہے کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں میں مال و مال کر دوں گی. وحشی غلام بہت بڑا تیر انداز تھا. وہ جنگ کے دوران سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا. جیسے اسے موقع ملتا ہے اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دیا. حضرت ہندہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. وہ خود چل کر آتی ہے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کرتی ہے, آپ کا کلیجہ نکالتی ہے, کھانے کی کوشش کرتی ہے. کھا تو نہ سکی لیکن چبایا ضرور تھا. اللہ. خدا کرام اس جنگ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. ایک بادشاہ کے بیٹے تھے. خوشبو عطر ایسی لگاتے جس گلی سے گزرتے مکہ کے لوگ یہی کہتے کہ یقیناً اس گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہوگا. لباس ایسا استعمال کرتے کہ عرب میں ان جیسا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا. جب میرے آقا سے آپ کو محبت ہوئی, آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا, آپ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر آئے اور جبل احد کی جنگ میں آپ نے شرکت کی اور جبل احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے. مجاہد کرام اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, یہاں سے وہ پار شروع ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کی زیارت اس پہاڑ نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اسی پہاڑ اسی حالت میں ہے جیسے پہلے تھا, ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کو میرے آقا نے دیکھا. کیا منظر ہوگا. یہی وہ پہاڑ ہے جو جب 70 شہداء کو جنت البقیع کی طرف لے کر جا رہے تھے تو وہ پیچھے سے چلنے لگا. میرے آقا نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری 2 شرطیں ہیں, یا تو مجھے ساتھ لے کے چلیں یا یہ میرے شہداء ہیں میرے دامن میں دفنا دیجئے. تو میرے کریم نے فرمایا کہ احد میں تجھے اپنا پیارا چچا سیدنا امیر حمزہ دے کے جا رہا ہوں. جو مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گا وہ تجھے بھی سلام پیش کرے گا. تو یہ وہ مقدس پہاڑ ہے. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو یہی احد پہاڑ استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. تو جا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس مقدس زیارت پر بار بار آنے کی ساتھ نصیب. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ ایک پہاڑی آپ کو چھوٹی سی نظر آئے گی جہاں پر لوگ چڑھے ہو گئے. اس پہاڑی کا نام جبل رومات ہے, تیروں والی پہاڑی, جہاں پر میرے آقا نے تقریباً 50 تیر انداز تعینات کیے اور ساتھ یہ حکم دیا کہ اس جگہ کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا, چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں. جنگ مکمل ہوئی, صحابہ کرام سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دی. جیسے وہ نیچے اترتے ہیں تو سیدنا خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور 14 صحابہ کرام کو جبل رومات پر شہید کر دیا. یہ جہاں پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ نے ہرگز نہیں اوپر جانا, نیچے سے زیارت کرنی ہے. جیسے جنت البقیع قبرستان ہے ویسے یہاں پر 70 شہداء آرام فرمائیں. پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں, یا تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے یا وہ کسی کی بات نہیں مانتے. یہاں پر جبل رومات پر 14 صحابہ کرام کا خون گرا تھا. ہم چپل جوتے پہن کر اوپر چڑھ جاتے ہیں, سراسر یہ بے ادبی ہے. اور نیچے سیدنا امیر حمزہ آرام فرما ہے. سیدنا امام مالک جو جنت البقیع میں آرام فرمائے, انہوں نے مدینہ کی سرزمین پر کبھی چپل کبھی جوتے نہیں پہنے. مدینہ کے لوگوں نے سوال کیا کہ اے مالک مدینہ کی سرزمین گرم ہے, پتھریلی ہے, تم چپل جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے خوبصورت سا جواب دیا کہ میں اس ڈر سے نہیں پہنتا کہ میرے قدم اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے ہو. تو جیسے جنت البقیع قبرستان ہے ویسے ہی احد کے دامن میں 70 صحابہ کرام آرام فرما ہے. سیدنا امیر حمزہ, سیدنا مصعب بن عمیر, سیدنا حنظلہ اور دیگر صحابہ کرام احد کے دامن میں آرام فرمائے. سیدھا جائیں گے, قبرستان ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے.
اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مقدس سفر پر جا رہے ہیں, تو ہمارے حق میں بھی دعائیں کرنا, ان کے حق میں بھی دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی جلد از جلد یہ مقدس سفر, مقدس گھڑیاں نصیب عطا کرے. 20 سے 25 منٹ کے لیے یہاں پہ گاڑی روکیں گے. سبھی حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے, کیونکہ آگے ہم نے مسجد قبلتین بھی جانا ہے, مسجد قباء بھی جانا ہے, کھجوروں کے باغ میں بھی جانا ہے, اور خاص طور پر نماز ظہر ہم نے حرم شریف میں ادا کرنا انشاءاللہ. تو کسی بہن بھائی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ آپ مقدس عبادت پہ آئے. ادھر دیکھو. ادھر دیکھ ادھر. قبلتین کی طرف روانا ہے, جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر آئے, مدینہ کے جو منافقین تھے وہ میرے آقا کے ساتھ مذاق کرتے کہ آپ کیسا دین لے کر آئے ہیں کہ آپ کا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے. یہ بات میرے آقا کو بہت ہی تکلیف پہنچاتی, اور میرے آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے. آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا رب العزت کو بہت ہی پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں چند آیات مبارکہ نازل کی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محبوب, ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں. لو اپنا رخ انور جہاں آپ کا دل چاہتا ہے پھیر لیجیے. جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. میرے آقا کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت بھی نماز ادا کر رہی تھی. صحابہ کرام نے بھی اپنے چہرے تبدیل کر لیے. نماز مکمل ہوئی. میرے آقا نے سوال کیا کہ صحابہ, مجھ پر تو اللہ رب العزت کی چند آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی, اسی وجہ سے میں نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا. آپ کو کیا ہوا, آپ نے اپنا رخ کیوں تبدیل کیا؟ صحابہ تو صحابہ تھے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کالنجوم, میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے, قرآن پاک کی کتاب ایک ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, یہ سب کچھ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. آپ جیسا عمل کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے. تو یہ بات جب میرے آقا سنتے ہیں تو میرے آقا نے ان صحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا, جنہیں اشرا مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے. جہاں پر مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے, یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا, بنو سلمہ کا قبیلہ. میرے آقا یہاں پر کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے
تشریف لے کر آتے ہیں نماز ظہر یا نماز عصر کا وقت تھا، 2 رکعت نماز فرض میرے آقا ادا کر چکے تھے، تیسری رکعت میں یہ چند آیات مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ کے محبوب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ مجاہد کرام، مسجد قبلتین کو قبولیت والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دل سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ویسے ہی آپ مقدس لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، شہر مدینہ بلد رسول میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر آپ مسافر ہیں اور مسافر کی صورت دعا کسی صورت رد نہیں ہوتی۔ تو مسجد قبلتین میں ہم نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد کے نام کی ادا کرنی ہے۔ کون سی نیت کرنی ہے؟ تحیت المسجد کے نام کی 2 رکعت نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ 20 سے 25 منٹ کے لیے گاڑی یہاں پہ روکیں گے، سبھی حجاج کرام مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج چچا جان چچا شکریہ۔ تیرا موبائل کھڑے رہے۔ غنی کے نام کے بینک اکاؤنٹ میں کھلے ہوئے ہیں۔ آج کے دن تک سیدنا عثمان غنی کے ہوٹل ہیں جہاں پر حجاج کرام ٹھہرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آمدنی آتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور وہی پیسہ غریبوں مسکینوں میں یا حرم شریف میں لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی وہ صحابہ رسول ہیں، جب بھی مدینہ کے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی پیش ہوا کرتے ہیں۔ لیکن مدینہ کے جو منافقین تھے، جو کفار تھے، جن نے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے ہی گھر میں 40 دن تک قید کیا گیا، آخری 10 دن میں آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کی گواہی احد دے گا، کسی کی گواہی بدر دے گا، کسی کی گواہی تبوک دے گا،
لیکن میرے عثمان کی گواہی خود خدا کا قرآن دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ابھی بھی وہ قرآن پاک ترکی حکومت کے پاس موجود ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی زیارت کرنے کی توفیق دے. آمین. مجاہد کرام، مدینہ منورہ کے چند تبرکات ایسے ہیں جو خاص مدینہ ہی سے نسبت رکھتے ہیں، جن کا نیم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ اب یہ پاک کی طرف رواں دواں ہے. سب سے پہلے آب زمزم، ساری دنیا کے پانی اکٹھے کر لیے جائیں لیکن آب زمزم کے ایک قطرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بے شک. آب زمزم دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آب زمزم کو دیکھنا عبادت بھی ہے. ایک مرتبہ میرے آقا پانی نوش فرما رہے تھے، تھوڑا سا پانی پیالے میں بچ گیا. میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود بیٹھی تھی. ہر صحابی کے دلی تمنا تھی کہ حضور کا بچا ہوا پانی ہم پیے، لیکن میرے آقا ان کی دلی تمنا کو جان گئے اور ساتھ یہ حکم دیا کہ اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا جائے کیونکہ میرا ہر آنے والا امتی یہ پانی نوش فرما سکے. ابھی بھی وہ کنواں مقام بدر میں موجود ہے جس کا نام ہے پیر شفا والا کنواں، جس میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا تھا. بے شمار حجاج کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے ہیں، خود بھی پانی نوش کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا. 1400 سال گزرنے کے باوجود، اور ہمارا ایمان ہے رہتی دنیا تک قیامت تک اس کنویں کا پانی ختم انشاءاللہ نہیں ہوگا. یقیناً انشاءاللہ. دوسرا تبرک حجاج کرام کھجور، اسی لیے مدینہ منورہ کو کھجوروں کا شہر کہا جاتا ہے. جیسے دنیا میں آپ کو بآسانی ہر قسم کی اقسام مل جائے گی، لیکن جو اقسام مدینہ منورہ میں پائی جاتی ہے وہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے. سب سے پہلے اجوا کھجور، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص جس دن اجوا کے ساتھ دانے استعمال کرے گا اس دن اس شخص کو نہ کوئی زہر اثر کرے گی نہ کوئی جادو اثر کرے گا. دوسری اقسام برنی کھجور، برکت والی کھجور. حدیث کے الفاظ ہیں اگر کسی گھر میں برنی کے 5 سے 6 دانے موجود ہوں تو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی، رزق کا فاقہ نہیں ہوگا. تیسری اقسام امبر کھجور، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتے میں استعمال کیا کرتے تھے. یہ کھجوریں آپ کو باغ میں مارکیٹ میں بآسانی مل جائیں گی. اگر آپ کو ریٹ اچھا لگے، کھجور اچھی لگے، خریداری کرنی ہے، ورنہ 20 سے 25 منٹ کے لیے انشاءاللہ وہاں پہ گاڑی روکیں گے. تو جس کو ریٹ اچھا لگے، کھجور اچھی لگے، خریداری کرے، ورنہ 20 سے 25 منٹ گاڑی روکیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد مسجد قباء جائیں گے جہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے نام کی ادا کرنی ہے. اس کے علاوہ جا کر مدینہ منورہ میں ایک میڈیسن، ایک دوائی ہے جس کا نام ہے قدرتی روغن بلسان بشام قلم. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو 21 دن تک میاں بیوی دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد نرینہ دے گی. اور یہی دوائی اگر کسی کو جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہے تو زیتون کے تیل میں 2 سے 3 قطرے ڈال کے مساج کریں، اللہ رب العزت کی ذات شفا دے گی. کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے. تو یہ میڈیسن، یہ دوائی ہم گاڑی میں لے کے آتے ہیں. اگر کسی بہن بھائی کو چاہیے تو آخر میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. ابھی جس ایریا میں، جس محلے میں ہماری گاڑی داخل ہوئی ہے، یہ مکانات دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے الٹے ہاتھ پہ، سبھی کو نظر آ رہے ہیں. جی جی. مولانا صاحب کیوں غصے میں بیٹھے ہیں؟ اچھی نہیں لگ رہی میری بات ہے؟ یہ محلہ، یہ کالونی جس ایریا میں ابھی گاڑی داخل ہوئی ہے، یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، بنو نجار کا قبیلہ. میرے آقا کا نان کا خاندان، ننیال خاندان اسی ایریا میں آباد تھا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر آئے تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اس مقام پر تخت پر جا کر میرے آقا کا استقبال کیا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، کہ ہمارے درمیان چودھری کا چاند آ گیا. ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، آپ کو کھجور کے باغات نظر آئیں گے. یہاں سے یہ باغ وہ مقدس باغ ہے سیدنا سلمان فارسی کا باغ. اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، سبھی کو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. جی 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 جی. ممنوع اور کھجور کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے سامنے کے اندر جانا منع ہے. اور یہ خالی میدان آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ خاک بات، یہ بتہا اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں.
सब नजर आने ना जी, जी, ये जी। सैयदना सलमान फारसी का बाग है। ये वो मुकद्दस बाग है जिसको हमारे आका ने अपने हाथों से लगाया था। सुभान अल्लाह। दरख्त नए लगे हुए लेकिन जगह वही है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी को इस मुकद्दस जियारत पर बार बार आने की सादत नसीब करे। आमीन अभी सुभान हमारा अल्लाह। काफिला बाग मदीना पहुंचने वाला है, जहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए इंशाल्लाह सभी उजागर से गुजारिश करता हूँ कि आपने वक्त की पाबंदी कर लिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद हम मस्जिद कुबा जाएंगे, जहाँ पर हमने 2 रकात नमाज तहिय्यतुल मस्जिद के नाम की अदा की। तरीके इस्लाम की पहली मस्जिद, जिस मस्जिद को हमारे आका ने अपने हाथों से तामीर किया। मस्जिद कुबा वो शान वाली, वो पाकीज़ा, वो पाक मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। जब आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ लेकर आए, मेरे आका के साथ सहाबा कराम की जमात भी मौजूद थी। सहाबा कराम परेशान थे। मेरे आका ने वजह पूछी कि सहाबा तुम परेशान क्यों हो? सहाबा ने वजह बताई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मक्का में थे, हजर अस्वद का बोसा करते, सफा मरवा दौड़ते, अल्लाह के घर का तवाफ करते। जालिमों ने हमसे सभी नेमतें छीन ली हैं। हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हम भी मक्का के लोगों के बराबर के शरीक हो सके इबादत में। तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा परेशान ना हो, जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगा उसे एक मकबूल उम्र का सवाब। सुभान अल्लाह। मुजाहिद आप लाखों रुपए खर्च करके आए, लेकिन किसी बहन भाई को ये मालूम नहीं कि हमारा उम्र कबूल होता है या नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जानती है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम इबादत को कबूल करे, आमीन। यहाँ आना कबूल करे। अल्लाहुम्मा लेकिन आमीन। जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगा उसे एक मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। जब मेरे आका जंग तबूक की मुहिम में मसरूफ थे, मुनाफिकीन ने एक पीछे मस्जिद बना दी जिसका नाम था मस्जिद ज़िरार। उनका इरादा ये था कि मस्जिद में बैठ के मुसलमानों को गुमराह किया जाए, राह हक से हटाया जाए, मस्जिद में बैठ के साजिश की जाए। जब मेरे आका वापसी पर तशरीफ लेकर आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा में चंद आयाती मुबारका नाजिल की। ला तकुम फीही अबदा, ऐ महबूब इस मस्जिद में हरगिज खड़े ना होना, यहाँ के लोग मुनाफिकीन हैं और राह हक को नुकसान पहुँचाते हैं। लमस्जिद उसी सालत तकवा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। उस मस्जिद में खड़े होना जो पहले रोज से अव्वल रोज से तकवा और परहेजगारी पर बनाई गई। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो अल्लाह के महबूब ने चंद सहाबा कराम को भेजकर मस्जिद ज़िरार को मिस्मार करवा दिया। बाज़ किताबों में लिखा हुआ कि आग लगवा दी, और साथ ये हुक्म दिया कि जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगा उसे एक मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा। तो जाकरम जैसे हमने मस्जिद किबलतैन में 2 रकात नमाज तहिय्यतुल मस्जिद के नाम की अदा किया, वैसे ही हमने मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज तहिय्यतुल मस्जिद के नाम की अदा करनी है। तो 20 से 25 मिनट इंशाल्लाह मस्जिद कुबा में स्टे करेंगे, रुकेंगे गाड़ी को। तो सभी उजाकराम से गुजारिश है कि आपने वक्त की पाबंदी करनी है। नमाज की मस्जिद कहाँ पढ़ेंगे नमाज?